الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما پچھلے کئی ہفتوں سے مقامات عشرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ 10 مقامات جو سالک کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ ذکر و معمولات کرتا ہے، مشائخ کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، تو اس سے یہ معمولات، اس سے یہ مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ اور یہ مقامات کئی مرتبہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ سالک ذکر اذکار کر کے بڑی پہنچی ہوئی جگہ پہ پہنچ جائے گا، جہاں وہ اڑنے لگے گا، جہاں اس کو کشف و کرامات حاصل ہوں گے، یا وہ لوگوں کے دلوں کو پڑھ لے گا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں یہ مقامات ہیں، مگر مشائخ عظام نے ان چیزوں کو مقامات نہیں کہا، بلکہ سالک کے جو مقامات ہیں وہ بہترین دل کی صفات ہیں۔ اس میں سے ایک صفت صبر ہے، اور ایک صفت زہد ہے، اور ایک صفت ورع و تقوی ہے، ایک صفت شکر ہے، ایک صفت مجاہدہ ہے، ایک صفت انابت ہے، اور ایک صفت ریاضت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم جس صفت کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ صفت رضا۔ آج کی اس مجلس میں ان مقامات عشرہ میں سے ایک بڑا مقام، اور وہ ہے مقام توکل۔ توکل پہ بات کرنے کا ارادہ۔ یہ توکل جو ہے، یہ کہتے ہیں اللہ پہ اعتماد کرنا، کہ ظاہری آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ فلاں چیز میں فائدہ نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ انسان اپنی ظاہری آنکھ پہ اعتماد نہیں کرتا، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اور اپنا نقصان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ کیا اس سے انسان کو واقعتاً نقصان ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اس طرح سے جو توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کی مشہور آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پر توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو توکل، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف تو یہی ہے کہ ظاہری آنکھ جس چیز میں فائدہ نہیں دیکھ رہی اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ کام کرنا ہے، انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور وہ کام کر بیٹھتا ہے۔ اس کی مشہور مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، کیونکہ یہ ان کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کرام کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اب ظاہری آنکھ تو اس میں بہت ہی نقصان دیکھ رہی ہے کہ وہ بیٹا
جو دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی نہیں جو بڑا ہو گیا ہو، جو بالکل بچہ ہو، تو چھوٹے تو بالکل معصوم، بڑوں سے تو پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ناراضگیاں ہو سکتی ہیں، جو بڑے ہو جاتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے بچے، تو اور مسائل۔ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ تو سارا وقت ماں باپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو ذبح کرنا تو ایک بہت بڑے جگرے کا کام، اپنے سارے جذبات کو ذبح کر دینا۔ تو خواب میں یہ دیکھا اور بیٹے سے بھی پوچھا، انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو باپ میں ابراہیم علیہ السلام میں توکل کا عالم تو عجیب و غریب، حیران کن بات تو یہ کہ بیٹے کا توکل بھی عجیب۔ بیٹے نے جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا حضور کر گزرے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے مگر اللہ کا حکم اول ہے۔ تو اس کو توکل کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ میرا نقصان ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹا بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ جی گلا کٹے گا مگر اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا جی بس اسی میں فائدہ ہے۔ تو اپنی عقل پر اعتماد نہیں کیا، اللہ رب العزت کے حکم پر اعتماد کیا، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اور توکل کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کر لیا، جو توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو۔ تو توکل کرنا یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ سالک کو نصیب ہوتا ہے جب وہ خوب ذکر اذکار کرتا ہے، مشائخ کی صحبت میں آتا ہے۔ توکل والا جو سالک ہوتا ہے، توکل والا جو شخص ہوتا ہے، وہ ایمان میں دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا۔ ایک اور مثال توکل کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو وادی میں، مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ دیا، بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں، ابھی بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی نہیں، پہاڑ ہے اور نہ انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام۔ اور حکم یہ ہے کہ بیوی اور بچے کو وہاں لے جاؤ، اور وہاں خود بھی نہیں رہنا، چھوڑ کے واپس۔ اللہ، کہنا آسان، کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو اگر گھر کے اندر بیوی بچوں کو چھوڑ کے جائیں، جہاں روشنی بھی ہے، جہاں کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، جہاں ملازمین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پھر بھی دل پریشان ہوتا ہے کہ جی بچوں کو چھوڑ کے جائیں۔
اور بیوی بھی پریشان ہوتی ہے، بچے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جی بابا کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت ابراہیم کو حکم ہے کہ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کوئی روشنی نہیں، جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، جہاں کوئی انتظام کسی طرح کا نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں۔ اس وادی کے چاروں طرف پہاڑ اور اس کے بیچ میں چھوڑنا ہے اور چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ بیت اللہ شریف کی جگہ۔ تو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جو جانے لگے تو بیوی نے دیکھا کہ اس جگہ پہ مجھے اور ایسے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی حکم تھا کہ کوئی ایکسپلینیشن، کوئی زبان سے کچھ کہنا نہیں ہے بیوی۔ تو چلتے چلے گئے تو بیوی نے کہا کہ جی ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں نکل رہے ہیں؟ تو جب جواب نہیں دیا تو آخر کو ہماری والدہ اما ہاجرہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں ان پہ نازل فرمائے، انہوں نے پوچھ لیا کہ جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے بس سر ہلا دی۔ جب بیوی نے یہ سنا کہ جی یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا کہ اچھا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، پھر مجھے سکون ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا توکل بھی عجیب، اگر اما ہاجرہ کا توکل بھی عجیب۔ اللہ، یہ توکل جو تھا یہ بنیاد بنا زمزم کے چشمے کے بہنے کا اور اس جگہ کے آباد ہو۔ تو توکل جو ہے یہ ایک بہت بڑا مقام، اور یہ اللہ کے بہت نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور یہ مقام ان سالکین کو حاصل ہوتا ہے جو ذکر و معمولات پابندی سے کرتے ہیں، مشاعر کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں۔ اگلے چند دن اس توکل پہ گفتگو ہوگی، شارٹ ٹرم توکل کیا ہوتا ہے اور لانگ ٹرم توکل کیا ہوتا ہے، اور توکل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور توکل کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں، کچھ چیزوں کو ہم توکل سمجھتے ہیں مگر وہ توکل نہیں ہوتا۔ تو ان موضوعات پہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توکل کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور اس توکل والی صفت پر عمل نصیب فرمائے، یہ توکل ہمارے دلوں کا حصہ بنا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔